اللہ اللہ اللہ۔ یہودیوں کی بدعمالیوں کا ذکر تھا کہ ان کو تورات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جو ہدایات ملیں انہوں نے اس کی مخالفت کی، عمل نہیں کیا۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، ایمان والوں تم ایسے نہ کرنا کہ تمہیں جمعے کے دن ایک مخصوص وقت کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے تو تم اس کی پابندی کرنا، یہودیوں کی طرح خلاف ورزی نہ کرنا۔ ان کو ایک پورا دن 24 گھنٹے کی عبادت کا حکم تھا یہودیوں کو، کہ وہ ہفتے کے دن پورا دن ان کو عبادت کا حکم تھا۔ کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے تھے، دکان نہیں کھول سکتے تھے، کاروبار نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اس کی پابندی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا۔ ایمان والوں کو جمعے کے دن، وہ بھی کچھ وقت کے لیے، جیسا کہ ابھی بتاؤں گا، تو اس کے لیے ان کو عبادت کے تھوڑے سے وقت کے لیے کہا گیا، فرمایا تم اس کی مخالفت نہ کرنا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے جب اذان دی جائے۔ کون سی اذان؟ اذان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب امام ممبر پر بیٹھتا تھا تو ممبر کے سامنے مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا، جس کو آج کے ہم دور میں کہتے ہیں دوسری اذان۔ یہ اذان ہوتی تھی اس وقت، یہی حکم تھا کہ اس دوسری اذان جو امام کے وقت جب ہوتی ہے امام کے سامنے، اس کے بعد اب تم کوئی کام نہیں کر سکتے، پھر صرف نماز پڑھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ ماحول ایسا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور کوئی بازار میں یا گھر میں ہو، ایسے نہیں تھا، سب مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی رہا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی رہا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ ہوا کہ لوگوں میں سستی پیدا ہوئی اور لوگ تاخیر کرنا شروع ہوئے۔ اب ظاہر ہے جب اذان شروع ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے اذان کے بعد تو خطبہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب ایک آدمی گھر سے چلا ہے، چلتے چلتے اس کو پہنچتے پہنچتے ظاہر ہے خطبے کا کچھ حصہ نکل گیا، کوئی زیادہ سستی ہوئی، کوئی تکبیروں کا نکل گئی، کسی ایک کا نکل گئی، تو حضرت عثمان غنی نے سوچا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ایک اذان کا اضافہ کرنا ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے مقام زوراء پر مدینہ منورہ کے اندر ایک پہلی اذان کی ابتدا کی کہ وہ اس دوسری اذان سے تقریباً 20 منٹ 25 منٹ یا تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے یہ اذان دی جائے۔ اس اذان سے پتہ چل جاتا تھا پورے علاقے میں کہ اذان ہو گئی ہے، لہٰذا اپنے کاروبار کو کرو بند، اب نماز کی تیاری کرو۔ اب جو یہ حکم ہے کہ پہلی اذان جب ہو جائے تو اس وقت اذان ہونے کے بعد اب جو آدمی کاروبار کرتا ہے تو اس کو اپنا کاروبار بند کر کے نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ پہلی اذان جو ہوتی ہے، مثلاً مثال کے طور پر دوسری اذان، جیسے یہاں پر اب جمعے کی نماز ہے 1:15 بجے، تو ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے 1:10 تقریباً تک اذان ہوتی ہے۔ تو لیکن جو پہلی اذان ہے وہ تقریباً اس سے آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے۔ اس اذان کے بعد اب حکم ہے، اب کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے جب اذان دیجئے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو اب تم فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو تم جو ہے دوڑ لگا دو اللہ کی یاد کی طرف۔ جمعے کا دن اصل میں بہت اہم دن ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ پورا دن تم بیٹھے رہو مسجد میں، کہ جمعے کا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں کا سردار ہے، سردار ہے یہ دن، اور بلکہ اللہ کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت جمعے کے دن کی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس زمین پر دھرتی پر اتارا گیا،
جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور جمعے کا دن ہی وہ دن ہے کہ اس دن ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا لمحہ، ایک ایسا منٹ ہے کہ اس منٹ میں بندہ جو دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ جمعے کی فضیلت۔ اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی نماز کوئی آدمی بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، اگر نہیں پڑھی، کوئی معذوری نہیں، کوئی مجبوری نہیں، ایک ہوتا ہے سفر پر گیا ہے یا بیمار ہے، نہیں، تو فرمایا اس شخص کو جس نے بغیر مجبوری کے جمعے کی نماز چھوڑ دی، اس کو ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جس کتاب کی عبارت کو کبھی تبدیل نہیں کیا جاتا، یعنی لوح محفوظ، وہاں اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ اتنا سنگین جرم ہے جمعے کی نماز کو چھوڑنا، اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ تو جمعے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں آیت کے پس منظر میں، کہ مدینہ منورہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے محلہ وہاں قباء کا علاقہ ہے، قباء کے علاقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن وہاں ٹھہرے۔ جمعے کے دن صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے علاقے میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی ہے۔ مسجد قباء کی بنیاد رکھ کر آپ روانہ ہو گئے آگے مدینہ منورہ کی طرف، چونکہ آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر قباء ہے۔ قباء سے جب روانہ ہوئے، راستے میں تھے تو ایک جگہ پر تھے، وہاں پر اس جمعے کی آیات نازل ہوئی، جمعہ فرض ہو گیا۔ جب جمعہ فرض ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی ٹھہر گئے، بنو سالم کا محلہ تھا، وہیں آپ نے جمعے کی نماز ادا کی۔ وہاں پر سعودی عرب والوں نے ایک مسجد بنا دیا جس مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ ہے۔ اس مسجد میں کبھی آپ عمرے کے لیے جائیں، وہاں نماز ادا کریں، اس کا پس منظر یہ ہے، وہاں جمعے کی آیات نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جمعہ وہیں ادا کیا۔ تو یہ جمعے کی نماز کی ابتدا ایسے ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد جمعے کے لیے جب اذان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کے ذکر کی طرف چلو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب خرید و فروخت صرف کوئی کاروبار کرتا ہے، دکان ہے اس کی، وہ چھوڑ دے، یا ہر کام؟ تو یاد رکھنا جمعے کی نماز کی تیاری میں جو کام بھی رکاوٹ ہوگا اس ہر کام کو چھوڑنا ضروری ہے، چاہے وہ کوئی آدمی دکاندار ہے، چاہے فیکٹری کا ملازم ہے، چاہے دفتر ہے، کسی کا کارخانہ ہے، کسی کی مل ہے، کسی کا بھٹا ہے، کوئی ریڑھی لگاتا ہے، جس کام میں بھی کوئی آدمی ہے تو جمعے سے متعلق وہ کام نہیں ہے، چاہے وہ کمپیوٹر کھیل رہا ہے، چاہے پاپجی کھیل رہا ہے، چاہے وہ موبائل کے اندر فیس بک پہ لگا ہوا ہے، جو کام بھی جو جمعے کے علاوہ ہے ہر اس کام کو چھوڑنا ضروری ہے، حرام ہے۔ ایون کہ آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ اور آپ کو بہت حیران کن آپ کو مسئلہ بتاؤں، جمعے کی اذان کے بعد ایک آدمی امام صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا اور دلہے سے ایجاب و قبول کروا لیا، دلہن سے بھی قبول کروا لیا، گواہ موجود ہیں، خطبہ پڑھ لیا، نکاح ہو گیا، نکاح پڑھا دیا۔ تو علماء نے مسئلہ لکھا یہ نکاح نہیں ہوا، لہٰذا وہ شخص جتنی پوری زندگی بھی اگر دوبارہ نکاح نہ کروایا تو زنا کرتا رہا، کیونکہ جمعے کی اذان کے بعد اب کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں، صرف جمعہ، اس کی تیاری کرو۔ اتنا سنگین یہ حکم ہے، تو اس لیے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم علم رکھتے۔ اب اس میں ایک سب سے اہم مسئلہ جو ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کون سی اذان؟ کیونکہ ہر جمعے کے اندر ہر مسجد میں نماز جمعہ کے تقریباً ٹائم مختلف ہوتے ہیں، کہیں 1:15 ہے، کسی 1:30 ہے، کہیں 1:45، کہیں 2، کہیں 2:15، گرمیوں میں 2:30 تک ہوتی ہے نماز۔ کون سی اذان کے بعد ہم اپنے دنیا کے کام کو بند کریں؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے بس اس مسجد کی اذان کا اعتبار کر لیں، اس مسجد کی اذان جب پہلی ہو جائے بس آپ اس کے بعد دنیا کا کام چھوڑ کر
آپ نہا سکتے ہیں، آپ کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، یہ دنیا کے کام، یہ جو مسجد کے جمعے کی تیاری کے کام ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا کر دی گئی، جمعہ پڑھ لیا، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب تم پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تلاش کرو اللہ کا فضل، یعنی اب تمہیں روزی تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کاروبار کر سکتے ہو، لیکن کاروبار ایسے نہ کرو کہ کرتے کرتے اللہ کو ہی بھول جاؤ، نہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا بھی ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرو کثیراً، کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دنیا کے کاروبار کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھو، ذکر کرنے میں کوئی آپ کو وضو کی بھی شرط نہیں ہے، آپ ذکر کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، کوئی بھی ذکر کر، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، تو ذکر کرتے رہیں۔ آخری آیت کا شان نزول بتا کر بھی ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو مدینہ منورہ میں اعلان ہوا کہ یہ غلے کا قافلہ پہنچ گیا۔ اس زمانے میں غلے کی قلت تھی، گھروں میں آٹا نہیں تھا، گندم کی ضرورت تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو مسجد کے اندر سے اکثر مسلمان اٹھ کر غلہ لینے چلے گئے، اور 10-12 صحابہ موجود رہے، باقی سب چلے گئے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چونکہ دے رہے تھے، اور اس زمانے میں یہ بھی آپ کو بتا دو، خطبہ جمعے کی نماز کے بعد ہوتا تھا، پہلے نماز ہوتی تھی۔ اب تو خطبہ پہلے ہوتا ہے نا، نماز بعد، اس وقت نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ اب جب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور یہ لوگ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب وہ دیکھتے ہیں کسی تجارت کا، لہو یا کسی کھیل کو، انفضوا الیہا، تو چلے جاتے ہیں اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ دیتے ہیں آپ کو اے پیارے پیغمبر کھڑا، کہ آپ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دیجئے جو اللہ کے ہاں ہے اجر و ثواب وہ بہتر ہے اس کھیل سے اور تجارت سے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تم رزق کی فکر نہ کرو، اللہ کا حکم پورا کرو، رزق کے خزانے اس کے پاس بے شمار ہیں، وہ اپنے خزانوں سے رزق دے گا، رزق کی فکر نہ کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن جب کوئی انسان سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، پہلا آدمی جو آتا ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا آدمی آتا ہے اس کو گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، تیسرا آدمی جب آتا ہے اس کو بکرا قربان کرنے کا اجر ملتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں۔ چوتھا آدمی جو آتا ہے اس کو مرغی اللہ کی راہ میں قربان کر کے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پانچواں جو آدمی آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 5 آدمی ہوئے، اس کے بعد جو ہے باقی لوگ جتنے بھی آتے ہیں وہ اجر میں برابر ہوتے ہیں۔ جب امام بیٹھ جاتا ہے منبر پہ، اس وقت فرشتے رجسٹر بند کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر بعد میں آنے والوں کے نام نہیں لکھتے، وہ کہتے ہیں بس اب آتے رہیں، تو بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے مشغول۔ اس لیے کوشش کریں کہ امام پر منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجدوں میں داخل ہو، تاکہ ہمارا نام اس رجسٹر میں لکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔